آزاد کشمیر میں گزشتہ چند ہفتوں کے دوران سیکورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان خوریز اور راولاکوٹ میں بڑے ریاستی آپریشن کی تیاری کے بعد جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 15 جولائی کا مجوزہ لانگ مارچ منسوخ کرتے ہوئے حکومت کے ساتھ مذاکرات کا فیصلہ کر لیا ہے، جس کے نتیجے میں دونوں فریقوں کے درمیان ایک بڑے تصادم کا خطرہ وقتی طور پر ٹل گیا ہے۔ تاہم ایکشن کمیٹی نے واضح کیا ہے کہ احتجاجی دھرنے بدستور جاری رہیں گے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بحران مکمل طور پر ختم نہیں ہوا بلکہ اب یہ سیاسی مذاکرات کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ آزاد کشمیر میں ایک ماہ سے جاری سیاسی بحران میں یہ پیش رفت اہم قرار دی جا رہی ہے۔ انسانی جانوں کے ضیاع، سینکڑوں کارکنوں کی گرفتاری، انٹرنیٹ سروس کی بندش، ٹرانسپورٹ کی معطلی اور مختلف علاقوں میں سیکورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان مسلسل تصادم کے بعد لانگ مارچ کی منسوخی نے فوری طور پر کشیدگی میں کمی کی امید پیدا کر دی ہے۔ تاہم دھرنوں کے جاری رہنے سے یہ واضح ہے کہ حکومت اور احتجاجی قیادت کے درمیان اختلافات بدستور برقرار ہیں۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اگر 15 جولائی کو لانگ مارچ اپنے اعلان کے مطابق مظفر آباد کی جانب بڑھتا تو راولاکوٹ اور دیگر حساس علاقوں میں پہلے سے موجود سیکورٹی انتظامات کے باعث بڑے پیمانے پر تصادم کا خدشہ تھا۔ ایسے میں مذاکرات کا آغاز نہ صرف دونوں فریقوں کے لیے ایک وقتی ریلیف ثابت ہوا بلکہ اس نے آئندہ چند روز کے لیے سیاسی حل کی امید بھی پیدا کر دی ہے۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے جاری اعلامیہ میں بتایا گیا کہ 13 جولائی کو فیلڈ مارشل عاصم منیر کو ایک تفصیلی خط ارسال کیا گیا تھا، جس میں 5 جون کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال، احتجاجی تحریک، گرفتار کارکنوں، ہلاکتوں اور دیگر مطالبات سے آگاہ کرتے ہوئے مداخلت کی اپیل کی گئی۔ کمیٹی کے مطابق اس خط کے جواب میں چیئرمین اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن سید قمر رضا کو نمائندہ خصوصی کے طور پر مذاکرات کے لیے نامزد کیا گیا، جنہوں نے ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں سے ملاقات کی۔ اعلامیے کے مطابق مذاکرات کے دوران نمائندہ خصوصی نے یقین دہانی کرائی کہ مسائل کو طاقت کے استعمال کی بجائے بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اسی یقین دہانی کے بعد مزید خونریزی سے بچنے کی خاطر 15 جولائی کا لانگ مارچ روکنے کا فیصلہ کیا گیا۔ تاہم احتجاجی دھرنے اور کیمپ ختم نہ کرنے کا اعلان کیا گیا تاکہ مطالبات پر عمل درآمد تک عوامی دباؤ برقرار رکھا جا سکے۔ راولاکوٹ کی عیدگاہ گراؤنڈ میں خطاب کرتے ہوئے ایکشن کمیٹی کے رہنما سردار عمر نذیر نے کہا کہ بعض مطالبات پر پیش رفت کے لیے مزید وقت درکار ہے، اس لیے مارچ کو وقتی طور پر روکا گیا، لیکن احتجاجی تحریک ختم نہیں ہوئی اور مذاکرات کے نتائج سامنے آنے تک دھرنے جاری رہیں گے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب ایک روز قبل ضلع سدھونیتی، راولاکوٹ، ہجارہ، عباس پور اور دیگر علاقوں میں سیکورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں، جن کے نتیجے میں 10 افراد جاں بحق اور زخمی ہو گئے۔ ان واقعات کے بعد پورے خطے میں کشیدگی اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھی اور امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے شدید خدشات پیدا ہو گئے تھے۔ سیاسی حلقوں کے مطابق راولاکوٹ میں بڑے آپریشن کی تیاری اور دوسری جانب مظفر آباد کی جانب لانگ مارچ کے اعلان نے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی جس میں معمولی غلطی بھی بڑے پیمانے پر خونریزی کا باعث بن سکتی تھی۔ اس لیے مذاکرات کے آغاز کو موجودہ بحران میں ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی گزشتہ 3 برس سے عوامی، معاشی اور انتظامی مطالبات کے لیے احتجاج کر رہی ہے۔ کمیٹی کا موقف ہے کہ اکتوبر 2025 میں حکومت کے ساتھ طے پانے والے 38 نکات پر اب تک مکمل عمل درآمد نہیں کیا گیا، جس کے باعث عوام دوبارہ احتجاج پر مجبور ہوئے۔ جون کے آغاز میں حکومت نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم قرار دیتے ہوئے اس کے متعدد رہنماؤں اور کارکنوں کے نام انسداد دہشت گردی ایکٹ کے شیڈول 4 میں شامل کر دیے تھے، جس کے بعد بڑے پیمانے پر گرفتاریاں عمل میں آئیں۔ کمیٹی کا دعویٰ ہے کہ متعدد کارکن اب بھی زیر حراست ہیں اور بعض کو عدالتوں میں بھی پیش نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب حکومت اور سیکورٹی اداروں کا موقف ہے کہ احتجاج کی آڑ میں بعض عناصر ریاستی ریٹ کو چیلنج کر رہے ہیں اور بعض مقامات پر اہلکاروں پر حملے بھی کیے گئے۔ حکام کے مطابق ان واقعات کی مکمل تحقیقات جاری ہیں اور قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے تمام فریقوں سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ ریاست مزید خونریزی کی متحمل نہیں ہو سکتی اور حکومت مسائل کے پرامن حل کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنے کو تیار ہے۔ یہ صورتحال ایسے وقت میں سامنے آئی جب آزاد کشمیر میں 27 جولائی کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ جاری کشیدگی، دھرنوں، انٹرنیٹ کی بندش، ٹرانسپورٹ کی مشکلات
और सिक्योरिटी खदशात के बाइस इंतखाबी सरगर्मियां भी मुतासिर हो रही हैं और मुख्तलिफ सियासी जमातें सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि लॉन्ग मार्च की मनसूखी ने फौरी तौर पर तसादुम का खतरा कम जरूर किया है, ताहम धरनों के बरकरार रहने, गिरफ्तार अफराद की रिहाई, माहिदों पर अमल दरामद और मुज़ाकरात की कामयाबी पर ही इस बहरान के मुस्तकिल हल का इन्हसार होगा। अगर बातचीत नतीजा खेज साबित न हुई तो एहतिजाज एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर सकता है, जबकि कामयाब मुज़ाकरात की सूरत में न सिर्फ सियासी इस्तेहकाम की राह हमवार हो सकती है, बल्कि 27 जुलाई के इंतखाबात भी निस्बतन पुरअमन माहौल में मुनक्किद होने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।